Subscribe. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں جنا. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، عالی صفات، تمام اخلاق و خصائل، صفات و جمال میں اعلیٰ و اشرف و اقویٰ ہے. ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت سے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالمی امکان میں تصور ممکن ہے، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں. تمام انبیاء مرسلین آپ کے آفتاب و کمال کے چاند اور انوار و جمال کے مظہر ہے. فللہ الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ قدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وبارک وسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں اور کمالات اور اعلیٰ صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی میں جمع فرمائی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے علوم سے جو آپ کے شایان شان تھے منور فرمایا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاذ، کوئی آپ کا معلم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات ارضی کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی مال و متاع کے بدلے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی. والآخرۃ خیر وابقیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. حالانکہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ علم و حکمت عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، سب سے زیادہ پاک دامن و عفیف اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی ذات تھی، اور لوگوں کی ایذا رسانی پر سب سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والی ذات تھی. میرے بھائیوں اور دوستو، بخاری اور مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و بہادر اور فیاض تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا. اور جس ذات میں یہ اوصاف ہوں اس کا ہر فعل بہترین فعل شمار ہوگا، اور وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا، اور اس کا خلق، اس ذات کی اخلاق اعلیٰ ترین اخلاق تصور کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جملے جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے، اور سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑھ کر جود و سخا والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور عظیم، بزرگ اور دبدبہ والا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں دیکھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن، پورا دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تھے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک میں یہ خوشبو ہوتی تھی۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ قدر حسنہ وجمالہ وکمالہ وبارک وسلم۔ آنکھوں کا تارا